السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ہی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر ہمارے وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے باقاعدہ الدبلوم فی اللغت العربیہ الوظیفیہ 2 ایئرس ڈپلوما کورس ان فنکشنل عربک لینگویج، 2 سالہ عربی ڈپلوما کورس ان فنکشنل عربک، اس کورس میں جن طلباء اور طالبات نے باقاعدہ ایڈمیشن اور داخلہ لیا ہے ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ دیکھیے، آپ تمام حضرات جو ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کا بنیادی مقصد عربی زبان و ادب سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ جن لوگوں نے داخلہ لیا ہے ان کا بھی مقصد یہی ہے، اور جن لوگوں نے داخلہ نہیں لیا، بغیر داخلہ لیے وہ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھ جائیں۔ دیکھیے، مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ میں عربی زبان و ادب پر مہارت حاصل کرنے کے لیے اور عربی زبان میں خوب اچھی طرح ترقی حاصل کرنے کے لیے 2 طرح کی نصاب جاری ہے۔ ایک تو وہ نصاب ہے جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں، اور دوسرا نصاب وہ ہے جو جدید اور قدیم کے مرکب سے ایک نصاب بنایا گیا ہے۔ درس نظامی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے قرآن، حدیث اور فقہ کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر اچھی طرح عبور اور مہارت حاصل کر لیں، جبکہ جدید اور قدیم کے مرکب سے جو ایک نصاب بنایا گیا ہے اس کا بھی مقصد لگ بھگ وہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہے، جو جدید دور ہے، اس کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہے۔ خیر، جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو اچھی طرح سیکھ جائیں، عربی زبان پر واقفیت حاصل کر لیں، کیونکہ عربی زبان ایک انٹرنیشنل زبان ہے۔ عربی میں مہارت حاصل کرنا ہر ایک شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمارے وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے اس کورس میں باقاعدہ ایڈمیشن اور داخلہ لیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس جو ہماری جانب سے کتابیں دی گئی ہیں، یہ ایسی جو کتابیں آپ کے پاس دی گئی ہے، ان کتابوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں، جو اسباق آپ کو دیے جائیں گے اس کو حل کریں اور ساتھ ہی ساتھ کتابوں سے رجوع کریں۔ آپ کے پاس اس طرح کی کل 4 کتابیں ہوں گی جس کا نام ہوگا اللغت العربیہ الوظیفیہ۔ یہ 4 کتابیں ہیں لیکن یہ 8 اصول پر مشتمل ہے، 8 وحدات ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ دلیل کے نام پر کچھ کتابیں ہوں گی، دلیل اللغت العربیہ الوظیفیہ، یہ بھی کل 4 کتابیں ہوں گی جس کے اندر 8 اسباق اور 8 وحدات ہیں۔ یہ 4 ہیں اور یہ 4 ہیں، کل 8 کتابیں آپ کے پاس ہوگی۔ جو بھی سبق آپ کو دیا جائے گا آپ اس سبق کو ویڈیو کے ذریعے حل کریں گے اور اپنی کتاب سے بھی رجوع کریں گے۔ جن احباب کو کتابیں نہیں ملی ہے، ظاہر بات ہے جنہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے ان کے پاس کتابیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اچھی طرح عربی میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ بھی اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھے، اور جو بھی اسباق آپ کو دیے جائیں گے ان اسباق کو نوٹ کر لیا کرے۔ اگر مکمل سبق کو آپ نوٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جو الفاظ ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، ان جملوں کو نوٹ کر لیا کرے اور انہیں اچھی طرح حفظ اور یاد کر لیا کرے۔ دیکھیے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس زبان کے بہت سارے الفاظ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اگر ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کے بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہندی سیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی کوئی بھی زبان ہم اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے بہت سارے الفاظ کا خزانہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے علوم کو اپنے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ آپ عربی زبان کے چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے الفاظ اور ان کے معنی کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیے، جو آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھیں، تو عربی زبان سیکھنے سے پہلے اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو انشاءاللہ ہم ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اگر ہم عربی زبان اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم عربی زبان کو سیکھنے کی وجہ سے
قرآن کریم سمجھنے لگے، احادیث مبارکہ کا جو بہت بڑا ذخیرہ عربی میں ہے وہ سمجھ جائیں، اسی طرح فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ جو عربی میں ہے ہم وہ سمجھنے لگے۔ اگر ہماری نیت ہم درست کر لیں، قرآن کو سمجھنے کی نیت کر لے، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی نیت کر لے، فقہ کی کتابوں کو سمجھنے کی نیت کر لے، تو انشاءاللہ ہم ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم چیز اور اہم بات یہ ہے کہ ہم سبق کو بلا ناغہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرے اور دیکھا کرے اور یاد کیا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ کام خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ لہذا ہم روزانہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ان اسباق کو پڑھتے اور یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم عربی میں اچھی طرح مہارت حاصل کر چکے ہوں گے۔ لہذا خاص طور پر ہمارے وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، یہ تو کسی بھی صورت میں ناغہ نہ کرے، پابندی کے ساتھ اسباق کو پڑھتے رہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر احباب ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کی کوشش کرے کہ بالکل پابندی کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن پابندی کے ساتھ آپ اسباق کے ساتھ جڑتے رہیں، اسباق آپ یاد کرتے رہیں، ان کا مطالعہ کرتے رہیں، جو آپ کے پاس نوٹ بک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نظر ڈالتے رہے، جو الفاظ آپ لکھ رکھے ہیں ان الفاظ کو آپ یاد کرتے رہے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تھی وہ چند تمہیدی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھی۔ آج چونکہ ہمارا پہلا سبق ہوگا، انشاءاللہ پہلا سبق اور آخری سبق آپ کوشش کیجئے کہ جس طرح آج پہلے سبق میں حاضر ہے اسی طرح آخری سبق کے ساتھ آپ حاضر ہی رہیں گے، اور بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ علم ہمیں اچھی طرح آ جائے، عربی زبان پر ہم اچھی طرح عبور حاصل کر لیں، مہارت حاصل کر لیں۔ خاص طور پر ہمارے وہ طلباء اور طالبات جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کورس میں باقاعدہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے، وہ لوگ تو کسی بھی صورت میں ناغہ نہ کرے اور بالکل پابندی کے ساتھ اپنے اسباق کو یاد کرتے رہیں، اسباق کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اور ہمارے وہ تمام ساتھی جو جڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بالکل مایوس نہ ہو، بلا جھجک کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی لاحق ہو تو آپ ہم سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو ارسال کر سکتے ہیں، اور آپ کے حق میں جو بھی بہتر چیز ہوگی انشاءاللہ وہ قدم اٹھانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں، ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی پابندی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ اس کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آج کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دعا کیجئے سبق شروع کرنے سے پہلے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ کے سامنے یہ جو چند الفاظ آنے والے ہیں، ان الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں اچھی طرح لکھ لیجئے اور اس کو یاد بھی کر لیجئے، کیونکہ آگے جو 4 اسباق آنے والے ہیں انشاءاللہ ان 4 اسباق میں ان کلمات کا بہت زیادہ استعمال ہوگا۔ دیکھیے سب سے پہلے ہے الکلمہ معناہا اور استخدامہا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کلمہ ہے وہ یہاں پر بیان کیا جائے گا، اور اس کلمے کے جو معنی ہوگے یہ معنی یہاں پر ہوگا، اور تیسری جگہ جہاں پر استخدامہا لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ بتلایا جائے گا کہ اس کلمے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیجئے پہلا کلمہ ہے تحیتن۔ تحیتن اس کے معنی ہے تحیات، آداب، ادب و نیاز۔ دیکھیے جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، تو اس وقت میں جو سلام کلام ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے تحیتن، ادب۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے خیرن، جس کے معنی خیر و خوبی، اچھائی و بھلائی۔ اس کے بعد اگلا کلمہ نورن، جس کے معنی ہے روشنی۔ اگلا کلمہ ہے اہلن۔ عام طور پر جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو عرب یہ کہتے ہیں اہلا اہلا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہیے صاحب۔ اس کے بعد میں اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے مرحبا، جس کا ترجمہ ہے خوش آمدید۔ اگلا کلمہ ہے استفسارن۔ استفسارن جس کے معنی ہے پوچھ تاچھ، پوچھ گچھ۔
اس کے بعد میں جو اگلا کلمہ ہے یہ ہے سلامتن، جس کے معنی ہوگے سلامتی، امن و سکون۔ اس کے بعد میں جو اگلا کلمہ ہے یہ ہے اشتغال، اس کے معنی ہے کام کرنا۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے شأن یا شؤون، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، شأن بھی اور شؤون بھی۔ ان دونوں کے معنی ہے احوال اور مسائل۔ اس کے بعد میں جو اگلا کلمہ ہے اس کا نام ہے مقابلتن، اس کے معنی ہے ملاقات کرنا، ملنا جلنا۔ اس کے بعد میں جو اگلا کلمہ ہے وہ ہے وظیفتن، جس کے معنی آتے ہیں نوکری، فرض منصبی۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے مہندسن، مہندسن، جس کے معنی ہے انجینئر۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے صدیقن، صدیقن، جس کے معنی ہے دوست۔ اس کے بعد میں جو اگلا کلمہ آتا ہے وہ ہے سعیدن، جس کے معنی ہے خوش، خوش بخت۔ یہ تھے چند کلمات۔ ان کلمات کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور اس کے معنی کو بھی ذہن نشین کر لے۔ انشاءاللہ ہمارے جو اگلے اسباق ہوں گے ان اسباق میں انہی کلمات کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا۔ جب آپ نے مذکورہ کلمات اچھی طرح یاد کر لیے تو چلیے اب چلتے ہیں ہم پہلے سبق کی طرف۔ الدرس الاول، الدرس الاول، الدرس یعنی سبق، الاول یعنی پہلا۔ الدرس الاول پہلا سبق، تحیۃ و تعارف۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ تحیۃ اور تعارف یہ دونوں کلمے پہلے کلمات میں لکھائے جا چکے ہیں، جن کے معنی تھے آداب اور تعارف۔ چلیے آج کا جو سبق ہوگا یہ سبق حوار بین خالد و محمود، یہ بات چیت ہوگی خالد اور محمود کے درمیان۔ دو لوگ ہیں، اسی طرح ہم بھی دو لوگ ہو سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ملاقات کرنے والے کوئی دو لوگ ہوتے ہیں، تو دو لوگ یہاں پر ڈیمو کے طور پر انہوں نے بتلائے ہیں، ایک کا نام ہوگا خالد اور دوسرے کیریکٹر کا نام ہوگا محمود۔ تو محمود اور خالد ان دونوں کے درمیان میں جو بات چیت ہوگی وہ بات چیت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوا کرتا ہے وہ ہوتا ہے تحیتن کا۔ تحیتن کے معنی ہوتے ہیں آداب، تسلیمات، سلام وغیرہ۔ اب جب ہم کسی سے ملاقات کریں گے تو تحیات کتنے طور پر ہو سکتا ہے، یعنی سلام کس کس طرح کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر انگریزی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت میں لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، اسی طرح جب دوپہر ہوتی ہے تو کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، گڈ نون، اسی طرح گڈ نائٹ وغیرہ۔ تو اسی طرح عربی میں جب آپ سلام کرتے ہو، چاہے صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، تو ہمیشہ السلام علیکم ہی کہا جاتا ہے۔ اب السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ جملہ کبھی السلام علیکم ہو سکتا ہے، صرف السلام علیکم، اس کے معنی ہوتے ہیں آپ پر سلامتی ہو۔ السلام کے معنی ہے سلامتی، جیسے کہ آپ نے پچھلے کلمات میں پڑھ چکا ہے۔ السلام یعنی سلامتی اور علیکم آپ پر، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو۔ جب ایک آدمی نے سلام کہا ہے تو دوسرے والے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر بھی سلامتی بھیجے، تو یہ ہوتا ہے وعلیکم السلام۔ واو ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اور۔ جب ایک آدمی نے کہا آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تو جواب دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، یہ بات کہے، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام۔ اسی طرح جب وعلیکم السلام میں اور جب الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آدمی اتنے بڑے جملے کے ساتھ سلام کرتا ہے جس کے معنی ہے آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، تو اس کے جواب میں بھی اتنا ہی بڑا جواب دینا چاہیے، وہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا ترجمہ ہے
اور آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی اور برکتیں ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے سلامات، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آداب عرض ہے یہ کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عربی میں جو کلمہ ہوگا وہ ہوگا سلامات، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں آداب عرض ہے، بہت بہت سلام ہو۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے اللہ یسلموکا۔ اگر کسی نے ہمیں سلامات کہا ہے تو اس کے جواب میں کہیں گے اللہ یسلموکا، اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے بعد میں جو اگلا جملہ ہے وہ ہے صباح الخیر۔ صباح الخیر، صباح یعنی صبح اور خیر یعنی بہتر۔ آپ کی صبح بہتر ہو یا آپ کی صبح بہت اچھی ہو۔ اس کے جواب میں کہیں گے صباح النور، آپ کی صبح بھی روشنی ہی والی ہو، یعنی آپ کی صبح روشنی سے بھرپور ہو۔ اسی طرح اگر صبح صبح ہمیں گڈ مارننگ کہنا ہے تو اس کی جگہ پر عربی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں صبحکم اللہ بخیر۔ صبحکم اللہ بخیر، اللہ تعالی آپ کی صبح بخیر کرے۔ جب کوئی آدمی صبحکم اللہ بخیر کہتا ہے تو اس کے جواب میں بھی ہمیں کہنا چاہیے وصبحکم بخیر وسعادۃ، آپ کی صبح بھی اللہ بخیر کرے اور خوشی کے ساتھ صبح کرے۔ خیر، یہ خیر کے معنی ہم نے پڑھ لیا کہ بھلائی، بہتری، خیر، اور سعادت اس کے معنی ہم نے پڑھا تھا خوشی، سعادت۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی صبح بخیر اور سعادت کرے۔ اسی طرح اگر کسی کو ہمیں شام کی دعا دینی ہے، جیسے انگریزی میں دعا دی جاتی ہے کہ گڈ ایوننگ، شام کی جو دعا ہے گڈ ایوننگ، تو اس وقت میں اگر ہمیں شام کی دعا کسی کو دینی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں مساء الخیر، شام بخیر ہو۔ اسی کے جواب میں کہا جاتا ہے مساء النور، آپ کی بھی شام روشنی سے بھرپور ہو۔ نور کے معنی آتے ہیں روشنی۔ اسی کے بعد اگلا جو جملہ آتا ہے وہ ہے اہلن۔ یہ اہلن عام طور پر اس وقت کہا جاتا ہے جب بھی کوئی آدمی آتا ہے، اہلن کے معنی آئیے، بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے ہوں گے، ان سب الفاظ کو ادا کرنے کے لیے اہلن کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے اہلن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کیا بھائی ٹھیک تو ہو، کہیے آپ ٹھیک ہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اہلم بکا، آپ بھی بخیر ہیں نا۔ جب کوئی آدمی ہم سے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو تو اس کے جواب میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے اہلن، یا اس کے جواب میں اہلم بکا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے ہلا۔ ہلا اس کے معنی ہوتے ہیں کہیے صاحب کیسے ہیں، مزاج بخیر ہیں نا۔ یہ سب الفاظ ادا کرنے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ہلا۔ تو اس کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے یا ہلا، جی آپ بھی تو ٹھیک ہیں نا۔ یعنی کسی آدمی نے ہم سے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، ہم کہیں گے الحمدللہ۔ اس کے جواب میں سامنے والے سے دوبارہ سوال کیا جاتا ہے یا ہلا، کہ آپ بھی بخیر ہیں، کہ آپ بھی تو ٹھیک ہیں نا۔ اب جب اتنی باتیں ہو گئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے مرحبا، آئیے آئیے، آپ ہمارے ہی گھر آئے ہیں، آپ اپنے ہی گھر تشریف لائے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے مرحبا بکا، آپ کے حضور، آپ کے لیے بھی خوش آمدید۔ یہ سب چیزیں ہیں جو تحیات میں آتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، جب بھی کسی سے پہلی مرتبہ ملتے ہیں تو سلام کلام جو ہوا کرتا ہے اس کے لیے عربی میں یہ تمام الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے کلمات آپ نے لکھے ہیں یا جتنے کلمات آپ کو بتلائے گئے ہیں ان تمام کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، ان کے معنی کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیں، اور یہ جو سبق نمبر 1 آپ کو دیا گیا ہے تحیت و تعارف کا، اس کو اچھی طرح سمجھ لے، ذہن نشین کر لے، اس کا ذخیرہ اپنے ذہنوں میں جمع کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان بنا دے، ہمارے لیے نجات کا سامان بنا دے۔
انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء والسلام علیکم.